1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشین بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجرز بھی سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجرز کو، نہ ہی الوداع کرنے والے لاکھوں لوگوں کو، اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بناتے وقت 5 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی۔ انسیڈنٹ ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 5 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی 5 غلطیاں تھیں جو 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک کو آپریٹ کرنے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں، جنہوں نے ٹائٹینک سے پہلے 500 سے زیادہ شپس مینوفیکچر کر رکھی تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کا وقت اور 2000 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنا ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کا عنوان تھا انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے سمپل پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں 42,750 روپے بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکا یک ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں اور آخر کا وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ شروع سے ہی ٹائٹینک کی سپیڈ کو کافی تیز رکھا گیا تھا۔ مسٹیک نمبر 1، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگز کم سے کم بھی 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگز ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی پہلی غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنی طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 2، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ آئس برگ کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز جتنا آئس برگ ہے۔
لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 3، آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجنز بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیے۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی اگر ٹائٹینک کی تیسری غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھیں وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 4، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک واقعے نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر چوتھی غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 5، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا، لیکن یہاں ہوئی ایک اور 5ویں غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھا دیا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری الیکٹریسٹی بند ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو مکمل سمندر کے اندر ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگے اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشین کے ٹھنڈے ترین پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی ٹائٹینک کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹس کے سوار ہوئے تھے۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے کہ انسیڈنٹ ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔